شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے ایک اس دور کے اندر اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو اسلام کی صحیح تشریحات تحریر کے طور پر لکھی اور مکتوبات لکھے، اور یہ مکتوبات ربانی حضرت شیخ مجدد الفسانی یعنی آپ کے خطوط، ان خطوط نے در حقیقت اسلام کی آبیاری میں اس خطے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا۔ بندہ مخلص ہونا اور محنت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتائج بہت عظیم الشان عطا فرماتا ہے۔ میں ملک شام کے ایک شیخ رمضان، جن کو شہید کر دیا گیا بشار الاسد کی گورنمنٹ کے اندر، جو جامع مسجد دمشق کے خطیب تھے، ان کی گفتگو سن رہا تھا ایک دن۔ انہوں نے عقائد اسلامیہ پر 4 گھنٹے گفتگو فرمائی، تو اس کے اندر وہ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات کا حوالہ دے رہے تھے۔ حالانکہ وہ ملک شام کے رہنے والے تھے وہ کرد، لیکن وہ وہاں جا کر اپنے دور کے اندر بڑے مسلم اہل علم مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی ہمارے خطے کے اندر شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف جو ہیں ان کا ذکر کیا، اور آپ کے مکتوبات پر PhD کے مقالے لکھے گئے۔ یعنی ہر اعتبار سے آپ نے دین کی ترویج و اشاعت جو کی ہے وہ کمال کی ہے، اور آپ کی تعلیمات کا اثر ایسا ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کے اندر اسلام کو وہ زندگی عطا فرمائی کہ انگریز کا تسلط جب ہوا تو انگریز کے تسلط میں جو 90 سال اس خطے میں مسلمانوں کے گزرے، اس 90 سال کے اندر شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات کا اثر خانقاہوں میں جب تک تھا، اس وقت تک وہاں سے حق کی آواز بلند ہوتی رہی اور تحریک چلتی رہی حق کی، اور انگریز کے خلاف جو نظریات تھے مسلمانوں کے، ان کے لیے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں پیش کی۔ تو شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔